الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالی اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی خود مخاطب ہے ایمان والوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک مرتبہ اللہ نے خطاب کیا تو اسی وقت سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے کو ابناء اللہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ایمان والوں کو، اس امت کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تقریباً 88 جگہ خطاب فرمایا ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے اس امت کے لیے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ تم سے پہلوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے روزے رکھے؟ 40 روزے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر 40 روزے بھی فرض کیے، 100 میں وصال بھی فرض نہیں کیا۔ بڑا احسان فرمایا، کیونکہ اللہ تعالی اس امت کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ اس امت کی عمر بھی تھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی امتحان تھوڑا ہی لینا چاہ رہا ہے یا مصیبت پریشانی میں ڈالنا چاہ رہا ہے کہ نہیں۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ کیا وجہ ہے؟ انسان کا ایک جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ جسم کو مادی چیزوں کی غذا کی ضرورت پڑتی ہے اور روح کو روحانی چیزوں کی غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ مہینہ روحانیت کا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اکڑ پھو ختم ہو جاتی ہے۔ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر اکڑ پھو ہوتی ہے۔ ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہوگا لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ آپ راستے میں جا رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا اللہ متقی کسے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرت عمر نے جو سوال کیا کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں، جھاڑ جھنکار ہیں، خاردار جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں وہاں سی، تو آپ اپنے دامن کو بچا کر کے چلیں گے، سنبھل کر کے چلیں گے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ دوسری تعریف یہ بھی ہے کہ جب پانی برستا ہے تو زمین پر کیچڑ ہو جاتی ہے، کہیں کی زمین جو ہوتی ہے وہ چکنی ہوتی ہے، پیر پھسل جاتا ہے۔ اب تو بیت الخلاؤں میں بھی ایسے ٹائل لگا دیے کہ پیر رات میں ہی پھسلتا،
सदर बाजार में अल्लाह ने बचा लिया। तो जब फिसलन होती है तो आदमी अंगूठे, ये अंगूठे है ना, इनको यूं करके चलता है, यूं, कि मैं फिसल ना जाऊं। इसी का नाम क्या है? तकवा है, बच कर के चलना। तो अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए हैं, और इसमें, इस रमजान में अल्लाह ने कुरान को उतारा है। किसके लिए? इंसानों की हिदायत के लिए। इस रमजान को और कुरान को ऐसी निस्बत है, ऐसी निस्बत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रात दिन कुरान पढ़ते थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दौर करते थे। और जो आखिरी साल है, जिस साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 मरतबा दौर फरमाया। दौर समझते हैं आप? 2 हाफिज़े कुरान असर के बाद बैठते हैं, एक पाव पारा पढ़ता है, फिर दूसरा पाव पारा पढ़ता है, फिर वह इस तरह एक दूसरे को सुनाने का नाम दौर है। और अकाबिर नहीं, आज भी ऐसे हजरात हैं जो एक दिन में एक कुरान खत्म करते हैं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह शायद 62 कुरान खत्म करते थे या 32 कुरान खत्म करते थे। हजरत शेखुल हदीस साहब मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह 60 कुरान खत्म करते थे। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जो दारुल उलूम देवबंद के बानी हैं, 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ते थे। रोजाना रोज का मामूल था हजरत का ये कि ईशा की नमाज के बाद खड़े हो गए मुसल्ले पर, जब सब सो गए सारे कामों से फारिग होकर, और पढ़ना शुरू किया कुरान। एक साहब ने देखा कि देखो क्या करते हैं ये, उसने भी जाके पीछे नियत बांध ली। 1 पारा हुआ, 2 पारे हुए, 10 पारे हुए, 12 पारे हुए, उसने हिम्मत तोड़ दी, वो तो बैठ गया। हजरत ने जब 18 पारे पढ़ लिए तब अल्लाहु अकबर कह के पहला रुकू किया, और दूसरी रकात में पूरा कुरान। कुरान को खास मुनासबत है, कुरान का पढ़ना रमजान में सबसे ज्यादा बरकत है। अल्लाह ने आपका कोई खत आपका दोस्त भेज दे तो आपको कितनी खुशी हासिल होती है, हैं? और अल्लाह ताला अपना फरमान अपने बंदों के पास भेज रहा है। जब आदमी कुरान पढ़ता है, कुरान का छूना भी इबादत, देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत है। अल्लाह का कुरान बरकत वाला है, नूरानी है। अल्लाह की जात नूरानी, अल्लाह का कलाम नूरानी, अल्लाह का फरिश्ता जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान को लेकर के आया, वो खुद नूरानी। और जिस जात मुकद्दस के ऊपर यह कुरान नाजिल हुआ है, वो जात गिरामी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी नूरानी है। और जिस माह मुबारक में नाजिल हुआ है, वो माह मुबारक भी नूरानी है। तो नूरी नूर है। तो अल्लाह ताला ने बंदों की बख्शिश का ये सामान फरमाया, और ये महीना अता फरमाया कि जितना हो सके इसमें इतनी नेकियां कमा लो। हम तो देने को तैयार हैं, तो कोई लेने वाला भी तो चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, हमें पुकारो, हम कबूल करेंगे तुम्हारी पुकार को। हमसे मांगो, क्या मांगते हो? गमखारी किसे कहते हैं? आपकी कितनी जितनी परेशानियां हैं, जितनी हाजतें हैं, जो भी कुछ है वो अल्लाह के सामने मांग लो। किस वक्त मांग लो? क्या वक्त है वो? हम तो मगरिब की नमाज अजान से कई मिनट पहले या वासी अल-फज़्ल पढ़ना शुरू करते हैं कि नहीं भाई? दुआ करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन दुआ का मकबूलियत का वक्त जो है हदीस में जो आता है वो है जिस वक्त आप हुजूर उठा करके मुंह की तरफ ले जाते हैं और दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, वो कबूलियत का वक्त है। उस वक्त मांग लो जो कुछ मांगना है, वो कबूलियत का वक्त, जो मांगोगे उसी वक्त कबूल कर लिया जाएगा। और अल्लाह ताला
उस वक्त तुम्हें इफ्तारी सामने रखी हुई है, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, और आप उठा के खा नहीं सकते। खा सकते नहीं, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो जाए नहीं। जब आप उठाकर खाएंगे तो आप जब खाएंगे तो दिल को कितनी फराहत और खुशी होगी कि अब हम खाना खा रहे हैं। एक तो उस वक्त खुशी हासिल होगी, एक उस वक्त जब अल्लाह अपना दीदार कराएगा। हमने रोजा किसके लिए रखा? अल्लाह के लिए रखा। हम किसी को दिखा सकते हैं रोजा कैसा है? नमाज तो कोई देख भी सकता है, हज करते हुए को भी देख सकता है, ज़कात देते हुए को भी देख सकता है, दूसरे अमाल करते हुए, लेकिन रोजा एक ऐसी चीज है जो हम किसी को दिखा नहीं सकते। तो रोजा किसके लिए है भाई? अल्लाह के लिए। लेकिन हमें उसे रोजे की तरह रखना चाहिए, उसमें तोड़ फोड़ हमें नहीं करनी चाहिए। वो रोजा ऐसा होना चाहिए जो कल क़यामत के दिन हमारे लिए अल्लाह के दरबार में सिफारिश करे और हमें बख्शवाने के लिए अल्लाह से झगड़ा करे। ऐसा रोजा चाहिए। खराब रोजा नहीं चाहिए कि रोजा रख लिया है और हम ये दज्जाल जो है, मोबाइल ये किस्म का दज्जाल है, बस उसमें बैठ गए नौजवान बच्चे और उसमें गेम खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें देख रहे हैं। तो ये रोजा तो हमारा अंधा हो गया, हाथ भी लुंजे हो गए, लुंजा हो गया रोजा। तो इन तमाम चीजों से, जबान का रोजा है, आंख का रोजा है, कान का रोजा है, हाथों पैरों का रोजा है, हर चीज का रोजा है। इन आंखों से अगर गैर चीज देखी तो हमारे आंख का रोजा गया। कान से किसी की बुराई सुनी, चुगली सुनी, गीबत सुनी तो कान का रोजा गया। जबान से करेंगे ना तो जबान का जाएगा। पैरों से चल के बुराई की तरफ गए तो इसका चला गया। तो रोजा रोजा हो तो अल्लाह के दरबार में सिफारशी बन के खड़ा हो जाएगा कि अल्लाह इसने तो आपके लिए रोजा रखा था, इसे बख्श दीजिए। और अल्लाह को तो फरमाते हैं अस्सौमुली, रोजा मेरे लिए है। किसके लिए है? मेरे लिए है, और मैं ही उसका बदला दूंगा, उसकी जजा दूंगा। एक तो यह है कोई बड़ा आदमी या बादशाह किसी को कुछ दिलवावे अपने नौकरों से, अपने वजीरों से कि इनको ये दे दो, इनको ये दे दो, इनको ये दे दो। लेकिन बात चीज है बादशाह खुद बुला करके दे तो उसकी अहमियत ज्यादा है ना। बादशाह ने भंगी को बुलाया और उससे कुछ कहा तो भंगी कितना खुश होता है, फूले नहीं समाता। कहें बादशाह ने मुझे बुलाया है। तो अल्लाह जो अहकमुल हाकिमीन है, तमाम जहानों के बादशाह हैं, वो खुद फरमा रहे हैं कि मैं बदला दूंगा वाना उजज़ा बिही, या उसके बदले में मैं खुद मिल जाऊंगा। और जब अल्लाह मिल गए तो फिर किस चीज की जरूरत रही आपको? किसी चीज की भी जरूरत नहीं रही। तो रोजा रखिए। ये रोजा रमजान इसीलिए दिया गया। दो चीजें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि रमजान और सूरह इखलास, ये दो चीजें उम्मत को इसीलिए दी गई है ताकि उस उम्मत की मग़फ़िरत कर दी जाए। और फिर इस महीने में एक रात ऐसी भी जो 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्निल्लाह। ये पूरी सूरत है। तो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र कितनी हुई? तकरीबन 1400 साल हुई। पहले उम्मतों की उम्रें बड़ी बड़ी होती थी, बड़ी इबादतें करते थे, बड़ी नमाजें पढ़ते थे। और इस उम्मत की कितनी उम्र है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
سب سے آخر میں آنے والے ہیں. گارڈ جو ہوتا ہے سب سے پیچھے ہوتا ہے. ہری جھنڈی دیتا ہے تو گاڑی چلتی ہے, اور لال جھنڈی دے دے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے, لیکن آپ کی امت تمام امتوں پر فائق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر گواہی دے گی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے شہادت مانگی جائے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے خدا کا بیٹا مانو؟ کہا نہیں, میں نے تو نہیں کہا. کہ گواہ لاؤ. تو وہ کون گواہی دے گا؟ یہ امت گواہی دے گی, کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اللہ نے اس میں اس امت کو گواہ بنایا ہے دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے فائق ہیں کہ اللہ نے میدان روز پہلے ہی تمام ارواح کو جمع کرنے کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنكُم مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. جب ہمارا وہ رسول, تم کیا اس پر ایمان لائے؟ تو سب ایمان لائے, اور سب نے تصدیق کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسا نبی ہم کو ملا, ایسا مہینہ ہم کو ملا, ایسا قرآن ہم کو ملا جو اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے, اللہ کی ذات سے نکل کے آیا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. اور جو قرآن اتنا پڑھے کہ اس کو دعا مانگنے کی ضرورت کی فرصت نہ ہو, تو اللہ کہتے ہیں اس کی تمام حاجتوں کو ہم بغیر مانگے ہی پورا فرما دیں گے. یہ ہے قرآن. اور قرآن اللہ فرماتے ہیں ایک حروف پر 10 نیکی ملے گی. لیکن رمضان میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس بھاؤ لیں گے. تو اللہ نے رمضان میں 1 کے 70 دیتے ہیں. اب 10 نیکیوں کو 70 سے گنا کر لو, کتنا بیٹھے گا بھائی؟ بہت سا بیٹھ جائے گا. اور بھی کچھ تو چلتے پھرتے ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے, ذکر کر دیجئے, قرآن پڑھیے. اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو وضو کر کے بیٹھ جائیے, قرآن کھول لیجئے اور اس پر محبت کے ساتھ میں انگلی پھراتے جائیے اور یہ کہتے جائیے کہ اللہ اے میرے پروردگار, یہ تیرا کلام ہے, یہ بھی سچا ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی آپ کا فرمان سچا ہے, تو وہی ثواب ملے گا. یا کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, بیٹھ کے سن لیجئے توجہ سے, جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا. لوٹ لیجئے, اللہ تو دینے کو تیار ہے, ہم لینے کو تو تیار ہو. اور اللہ کہتے ہیں کہ آپ مانگ لو, اگر کتنے بھی گناہ کر کے آئے ہو, اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. اگر سارے بمبئی کے لوگ جا کر کے چوپاٹی پر استنجا کر دیں, سنڈاس کر دیں, تو سمندر آئے گا اور ایک اس میں کیا ہوتے ہو, ایک چھال میں سب کو پاک کر دے گا, سب کو اٹھا کے باہر کے لے جائے گا. تو اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. ان رحمتی علی غضبی, میری رحمت, ان رحمتی علی غضبی, جب میرا غصہ ایسے چلتا ہے تو میری رحمت اس کو آ کے ایسے روک لیتی. بھائیوں, جب اللہ نے یہ زمین بنائی تو یہ زمین ایسے ایسے ہلنے لگی. اللہ نے پہاڑ رکھ دیے, میگھ گاڑ دی, اس میں کیا بولتے ہیں, یہاں میگھ گاڑتے ہیں کچھ اور, میگھ گاڑ دی, اس کا ہلنا بند ہو گیا. فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ, اس سے بڑی بھی کوئی آپ کی مخلوق ہے کہ اس نے تو زمین کو بھی ہلنا بند کر دیا؟ کہ ہاں, اس سے بھی بڑی مخلوق ہے, وہ ہے لوہا. وہ لوہا جو ہے
پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے. پھر سوال کیا کہ اس سے بھی لوہے سے بڑی کوئی مخلوق ہے؟ کہ ہاں اس سے بھی بڑی مخلوق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. پھر سوال کیا کہ اس آگ سے بھی بڑی کوئی مخلوق ہے؟ کہا کہ ہاں پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر سوال کیا کہ پانی سے بھی بڑی کوئی مخلوق آپ کی ہے؟ کہا کہ وہ ہوا ہے. کہا کہ ہوا سے بھی بڑی کوئی. پھر سوال کیا کہ ہوا سے بھی بڑی کوئی مخلوق ہے؟ کہا وہ میرا غصہ ہے، میرا غضب ہے. کہا کہ اس سے بھی بڑی کوئی آپ کی مخلوق ہے؟ کہا ہاں وہ بندہ مومن کا وہ صدقہ ہے، جب وہ صدقہ کرتا ہے تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں صدقہ بھی بہت کرتے تھے، بہت اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے. ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ بھائیوں اس وقت ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں معلوم نہیں آئندہ ہمیں یہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب جب آتا تھا اسی وقت اسے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب والشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دی. کون مانگ رہا ہے دعا؟ اللہ کا لاڈلا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دیجیے. ہم بھی مانگتے ہیں دعا. اللہ نے دے دیا، اس کی تو قدر کر لو. جو مل گیا ہے اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. جس کو یہ مہینہ ملا اور اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرا لیا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی تو اس کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی. اور بد دعا حضور نے نہیں فرمائی، جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا فرمائی. اللہ کے حکم سے دعا فرمائی، بد دعا فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں. پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج خلاف معمول آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا. کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور 3 آدمیوں کے لیے انہوں نے بد دعا کی ہے اور مجھے حکم تھا کہ میں اس پر آمین کہوں. آمین کا مطلب ہے کہ ایسا ہی ہو. مہر لگا دی. جب آپ کسی کو خط لکھتے ہیں یا کوئی سرکاری کاغذ ہوتا ہے تو اس پہ آخر میں اسٹامپ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اگر اسٹامپ نہ ہو تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر کے اس پر اسٹامپ لگا دیا، مہر نبوت لگا دی کہ بد دعا اور مضبوط ہو گئی. ایک وہ شخص جس نے رمضان پایا اور عبادات کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی تو وہ تباہ اور برباد ہو. دوسرا وہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، دونوں کو پایا، جوان ہو یا بوڑھے ہو، اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا لی تو وہ بھی تباہ اور برباد ہو. اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دی. اور ایک وہ شخص جس نے آقا مدنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی سنا اور اس نے حضور پر درود نہ پڑھا، وہ بھی تباہ و برباد ہو. بخیل ہے، اس سے بڑا کوئی بخیل نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنے اور اس پر درود صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم کہہ دے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم بھلا نہیں سکتے. حضور نے اس دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف میں گئے، دین کو پھیلانے کے لیے گئے تھے نہیں گئے تھے؟ سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ مولانا سے عرفان صاحب سے بھی سنتے ہو گے. اور اوباس لوگ، خبیث لڑکے، حضور جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایک ایسا کلمہ ہے جس کی دعوت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے دی. آدم علیہ السلام نے دی، شیس علیہ السلام نے دی، موسیٰ علیہ السلام نے دی، عیسیٰ علیہ السلام نے دی، حضرت داؤد نے دی، حضرت یعقوب نے، سب نے دی. لیکن لا الہ الا اللہ ایک ایسی چیز ہے، وہی کلمہ باقی رہا.
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیسا کلمہ تھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کیسا تھا؟ کیسا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیسا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اخیر میں آئے جناب محمد الرسول اللہ اور کلمہ آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا جز کبھی نہیں بدلا، اخیر کے بدلتے رہے۔ یہ وہ کلمہ ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی ایسا آئے گا کہ جس کے 99 دفتر گناہوں کے اتنے بڑے ہوں گے جہاں تک اس کی نظر جائے، ایک پردے میں رکھ دی، میزان قائم کی جائے گی اور وہ پردے میں رکھ دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھے گا کہ بھائی میرے تو 99 کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالی فرمائیں گے کہ ہاں اس کی ایک نیکی، ایک پرزہ نکالو۔ وہ پرزہ نکالا جائے گا اور دوسرے پردے میں رکھا جائے گا۔ جب وہ رکھا جائے گا تو وہ پردہ نیچے کو جھک جائے گا اور یہ 99 دفتر جو ہے گناہوں کے اوپر کو اٹھ جائیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ اس پرزے میں کیا لکھا ہوگا؟ اس میں یہی لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان لانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی کلمہ کوئی بتا دیجئے کہ لا الہ الا اللہ۔ کیا یہ تو سبھی پڑھتے ہیں؟ کہ ہاں تو بس یہی ہے، اس سے بڑا نہیں ہے۔ اس سے بڑا کوئی کلمہ؟ اس سے بڑا کوئی کلمہ نہیں۔ اور اس کا دوسرا جز کیا ہے؟ کلمہ پڑھتے جائیے اور بیچ بیچ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعوت دی وہاں سے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا پہاڑ کے پاس اور آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو آپ کے خاندان والوں نے قریش مکہ نے کہا ہائے تیرا ناس ہو، ہمیں اسی لیے اکٹھا کیا تھا، ہم سے ہمارے باپ دادا کا مذہب چھڑا دے۔ اور طائف میں تو پتھر برسائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں لہو لہان ہے، آپ کے جسم سے خون جاری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کو لپیٹ رہے ہیں کہ زمین پہ نہ گر جائے۔ نبی کا خون اگر زمین پہ گر جائے تو اسی وقت اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اور دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی کہ اللہ بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو، یہ مجھے نہیں پہچانتے میں کون ہوں۔ پتھر کھا رہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لیے دعائیں کر رہے، دعائیں خیر کی دعا کر رہے کہ مجھے نہیں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں پہچانیں گی مجھے۔ اور یوں فرما رہے ہیں کہ اللہ اس طائف کی سب زمین پر، پتھروں والی زمین پر اے اللہ رحمت کی بارش برسا، پھولوں کی بارش برسا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ یہ دین جب تک ہم تک پہنچا ہے، آج اس دین کو پہنچانے کے لیے یہ مدارس، یہ علماء، پہلے صحابہ کرام تھے، ان کے بعد تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ائمہ مجتہدین تھے، ائمہ حدیث تھے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ مدارس دین کے قلعہ ہیں، یہ مدارس نہیں ہوں گے تو کوئی کیا، حافظ کہاں سے ملیں گے، مولوی کہاں سے ملیں گے، واعظ کہنے والے کہاں سے ملیں گے، نیک بات بتانے والے کہاں سے ملیں گے؟ ان کا تعاون کرنا بھی ضرور۔ گورنمنٹ تو چاہتی ہے کہ ختم ہو جائیں۔ کل کتنے مدرسوں پر تالا لگا دیا، کہاں؟ اتراکھنڈ کے اندر مدرسوں کو گرایا جا رہا ہے، مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، ہمارے اوقاف پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ ہم کہاں سو رہے ہیں؟ بھائیوں، یہ مبارک مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو اور اللہ کو راضی کر لو۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، قلوب اس کے ہاتھ میں ہے، یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ، مانگ لو۔ آج
میری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، میری آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں. مجھے ایسا معلوم ہو رہا حالات دیکھ کر کے کہ ہندوستان کہیں اسپین نہ بن جائے. سب اپنی اپنی میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے اوقاف پر ان کی پارلیمنٹ نے نہیں، ان کی جو کابینہ ہے اس نے اس کو بل کو منظور کر لیا ہے. ہماری مسجدیں، ہمارے قبرستان، ہماری درگاہیں، ہمارے اوقاف سب ان کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں. کسی ایک نے اٹھ کر کے کہہ دیا کہ یہاں تو یہ مندر تھا، یہ مسجد نہیں تھی، تو آپ سے ثبوت مانگا جائے گا کہ لاؤ کاغذ دکھاؤ. 700 سال 800 سال پہلی مسجد بنی ہوئی، آپ کے پاس کاغذات ہیں، ثبوت ہے. عدالت نہیں کچھ فیصلہ کرے گی، کلکٹر فیصلہ کرے گا. وہ یہ کہہ دے گا کہ نہیں یہ تو مندر ہے، تو بس ختم ہو گئی بات. دیکھ لو سنبل کی مسجد کا، سو لوگوں نے سوال کر رکھا ہے کہ بند کرو، اس کی اذان بھی بند کرو، نماز بھی بند کرو. ایسے حالات ہم پر ہیں. کہیں مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، کہیں مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کہیں مدرسے گرائے جا رہے ہیں، بلڈوزر سے گرائے جا رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے اور اللہ سے افطاری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی اعمال کی حفاظت فرما. یہ دعا کریں گے بھائی. اور اللہ سے لو لگا کے دعا کرنا، اور دعا کرنے کی 3 سنتیں ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا، 1 منٹ باقی ہے. 3 سنتیں ہیں. پہلی سنت تو یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں. کیا ہے؟ جس دعا کے اول آخر درود شریف نہیں ہوتا وہ دعا جو ہے زمین آسمان کے بیچ میں لٹک جاتی ہے، نہ اوپر جاتی نہ نیچے آتی. جب تک درود نہیں پڑھو گے جائے گی. تو پہلا تو درود پڑھنا. دوسرے یہ ہاتھ جو ہے کہاں تک اٹھانے ہیں؟ یہ جو 2 گھنٹی ہے نا چھاتی کی، ان کے سامنے تک اٹھانے ہیں. یہ دوسری سنت ہے. اور تیسری سنت یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کے بیچ میں فاصلہ ہو. یہ تیسری. پھر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ میں تیرے گنہگار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے. جب میں کہوں گا کہ میں گنہگار بندہ ہوں مجھے معاف کر دے، تو مجھے اس وقت ایک دھکا لگے گا کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں. اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ کہہ دیجئے رات کو لا الہ الا اللہ، اے اللہ یہ کلمہ میرا آپ کے پاس امانت ہے. جس وقت میرا وقت آئے، قضا کا وقت آئے، اے اللہ میری امانت مجھے واپس لوٹا دینا اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ مجھے اس دنیا سے بلا لینا. کریں گے بھائی؟ بہرحال بات ختم کروں، وقت ہو گیا. اور بھائی جو حضرات مدرسے کا تعاون کرتے ہیں، میرا مدرسہ بھی دیوبند میں ہے، امیر صاحب نے بھی دیکھا، مولانا نے بھی دیکھا، اور انہوں نے بھی دیکھا ہے. اس کا قرضہ بھی ہے 2,66,074 روپے کچھ قرضہ ہے مدرسے کے اوپر. میں یہیں بیٹھوں گا، جس کو تعاون کرنا ہو یہی تعاون کر دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.